یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کلیان سے عبدالرؤوف صاحب سوال کرتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور نماز بندے کی سفارش کریں گے، تو ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات صحیح حدیثوں میں آئی ہے۔ روزہ، نماز، قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے دن کے اندر اس کو کھانے سے، پینے سے اور جائز شہوات سے روک دیا تھا، اور یہ بندہ رک گیا تھا، پروردگار آج اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور اس کو بخش دے۔ ایسے ہی نماز کہے گی، ایسے ہی قرآن کہے گا، میں نے رات کو میٹھی نیند سونے سے اس کو روک دیا تھا، سب سوتے تھے اور یہ میری تلاوت کرتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے، اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول کرے گا اور بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ کہتے ہیں اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس سے فائدہ ایسے اٹھائیں کہ کثرت سے نماز پڑھیں، خلوص کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی روزہ، ایسے ہی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کیجئے۔ رمضان کے تو فرض ہیں تو رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی روزے رکھا کیجئے، تو یہ روزے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے۔ اور جن لوگوں کی شفاعت نماز کرے، روزہ کرے، تلاوت قرآن کرے، اس کو کسی اور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی جگہ برحق ہے، اور وہ شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، جیسے شفاعت کبریٰ ہے۔ تمام انبیاء عذر کر لیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، تم لوگ اپنے بارے میں آئے ہو، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، مجھ سے اگر سوال کیا اللہ تعالیٰ نے تو میں کیا جواب دوں گا؟ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ ہر ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا۔ جب آخر میں سارے لوگ نبی محترم کے پاس جائیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں چلوں گا، ہاں میں شفاعت کروں گا۔ پھر آپ جائیں گے، لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں شفاعت کبریٰ کے سلسلے میں، تو یہ بھی شفاعت کریں گے اور نبی محترم بھی شفاعت کریں گے۔ اور ہمارے زمانے میں جو سالانہ فیس وصول کرنے والے لوگ کہتے ہیں ہمارے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا، ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ان کے پاس کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اور ان سے خود پوچھیں تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ تم دوسروں کی شفاعت کرو گے؟ کیا تم بخشے بخشائے ہو؟ کیا تم معصوم ہو؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، باقی کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے امت میں۔ لہذا ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا دین و ایمان خراب نہ کریں۔ اور یہ جو چیزیں ذکر کی گئی، نماز کی، روزے کی اور تلاوت قرآن کی، یہ صحیح حدیثوں میں کتب ستہ میں، ستہ میں موجود ہے، لہذا یہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز، روزہ اور قرآن اور نبی محترم کو اللہ رب العزت ہمارا سفارشی بنا کر
قیامت میں ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔